نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك صدق اللہ العظیم۔ تمہیں جو کوئی بھی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے احکام بھی نازل فرمائے۔ اب بندوں کو چاہیے کہ جو بھی احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو ہی بندگی کا صحیح حق ادا ہو سکے گا۔ عقل کو اگر آسمانی وحی پر مبنی عقائد اور عبادات سے خالی کر دیا جائے تو ایسی مادیت پرستی وجود میں آتی ہے جو انسان کے روحانیت کے حسن اور لطف سے بالکل خالی ہو جاتی ہے، اور نتیجہ پھر دونوں صورتوں میں گمراہی ہی نکلتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اکثر لوگ علم و فضل سے ناواقف، تہذیب و تمدن، شائستگی سے بالکل دور ہو چکے تھے، یعنی جو چیزیں ان کو راہ راست پر لانے کی تھی اور جن میں ان کے لیے کامیابی تھی اس سے دور ہو گئے اور گمراہی کے راستوں پر چل پڑے۔ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں نے ان میں بت پرستی عام کر دی۔ بت پرستی نے انہیں ایسا توہم پرست بنایا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی اعمال ہیں، جزا اور سزا کا، اچھے اور برے اعمال کا مرتب ہونا، ان تمام باتوں کو وہ مذاق کے طور پر بنانے لگے۔ شرک و بدعت کے جب اندھیرے چھا گئے تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کو ختم فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو توہم پرستی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر انہیں حق کو پہچاننے کی تعلیم فرمائی۔ شرک کی جگہ توحید اور بت پرستی کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک کی نورانی تعلیمات عنایت فرمائی، اور عقائد و اعمال میں ان کے لیے ایسا راستہ متعین فرمایا جو انہیں جہنم کے اندھیروں سے نکال کر جنت کی روشنی کی طرف لے جائے۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات کی کمی اور یورپ اور مغربی تہذیب اور ان کی ثقافت، ان کا کلچر جب سے ان مسلمانوں نے قبول کیا تو اس کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں ایسے خیالات، ایسی رسومات، ایسے وہم پیدا ہو گئے کہ جن کا اسلام اور دین و شریعت میں دور دور تک کوئی تعلق ہے نہیں۔ اسی جہالت کے نتیجے میں آج بھی زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے جو رسومات عام تھیں، اسی قسم کی توہم پرستیاں ماہ سفر کے بارے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے ماہ سفر کا نام 13 تیزی کے نام سے رکھ دیا اور اس مہینے کو اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق تیزی کا مہینہ قرار دے دیا۔ اس کی اصل وجہ تو نہیں پتہ کہ انہوں نے 13 تیزی نام کس وجہ سے رکھا اور اس کو کیوں 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس مہینے کو 13 تیزی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات، جو کہ اس ماہ سفر کے مہینے میں شروع ہوا تھا، وہ روایات کے مطابق مسلسل 13 دن چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب سب کے حق میں یہ مہینہ شدید بھاری اور تیز ہو گیا ہے، اس لیے ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس کو 13 تیزی کا نام بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ سراسر جہالت اور توہم پرستی ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے 13 دن شروع کے خاص طور پر بہت سخت اور بھاری ہوتے ہیں، اس سے ان 13 دن کو منحوس سمجھتے ہیں۔ عجیب و غریب رسومات اپنی طرف سے گھڑ لی گئیں کہ چنے ابال کر ان کو تقسیم کیا جائے، چوری بنا کر تقسیم کی جائے تاکہ بلائیں وغیرہ ٹل جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ سفر میں بھوت پریت، نحوست، بیماری وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں نہ مرض کا تعدی ہونا ہے، نہ حامہ ہے، نہ سفر کی نحوست ہے، یعنی کوئی بھی مرض ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتا۔ اس پر ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کی ایک جماعت کا کیا معاملہ ہے جو ریت میں اس حال میں ہوتے ہیں کہ گویا وہ ہرن ہے، یعنی ہرن کی طرح بیماری سے صاف ستھرے ہیں، پاک صاف ہیں، پھر ان کے ساتھ کوئی خارج زدہ اونٹ آ کر مل جاتا ہے جو سب کو خارج زدہ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس کے ذریعے سے خارش لگی؟ یہ سن کر وہ دیہاتی لاجواب ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلے اونٹ کو جو خارش لگی وہ اللہ کے حکم سے لگی تھی،
تو اس لیے کوئی بھی کام اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرض اور چھوت کی بیماری لازمی دوسروں کو لگتی ہے، اس میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی قدرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی وہ بیماری بذات خود دوسروں کو لگنے میں خود کا اثر رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے کی نفی فرما کر اصلاح فرما دی کہ یہ عقیدہ بالکل باطل اور غلط ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، بیماری، صحت، تنگ دستی، فراوانی، مصیبت، راحت، سب کچھ تمام کی تمام چیزیں اللہ پاک کے دست قدرت میں ہیں۔ اگر ایک بیماری 10 آدمیوں کو لگتی ہے تو وہ اللہ ہی کے حکم سے لگتی ہے۔ بیماری میں یہ بات بالکل بھی نہیں کہ وہ خود سے دوسروں کو لگ جائے، ہر کام ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔